لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البینہ، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور مشرکین سے باز رہنے والے یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی رسول اللہ تعالیٰ سے جو تلاوت کرتا ہے پاک صحیفوں کی، فیہا کتب قیمہ، ان میں مضامین ہیں درست ٹھیک ٹھاک، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب کو مگر بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البینہ، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4 تک تلاوت کی ہے۔ ماقبل جو ہم نے صورت پڑھی تھی اس صورت کے ساتھ اس صورت کا ربط، اس صورت کا تعلق کہ گزشتہ صورت میں نزول قرآن کا ذکر تھا، اور اس صورت میں ان لوگوں کے احوال کا بیان ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کافر، مشرک، اہل کتاب کفر و شرک کے شدید مرض کے اندر مبتلا تھے، یعنی کہ ان کا جو مرض تھا کفر و شرک والا وہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ تو رب العالمین کی رحمت اور حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جب مرض شدید ہو تو پھر جو معالج ہے، ڈاکٹر ہے، وہ بھی بڑا ماہر، حاذق اور اچھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ماہر معالج کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ اب یہاں پہ جو البینہ ہے تو البینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، جیسا کہ آگے رسول بدل بنا کر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اس آیت میں اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یتلو تلاوت سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ صحفاً جمع ہے صحیفہ کی، یعنی کہ وہ کاغذ جس پر کوئی مضمون تحریر کیا گیا ہو، اور مطہرہ بمعنی پاکیزہ۔ مقصد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں جو پاکیزہ ہیں، یعنی جن میں جھوٹ، شک، گمراہی، شیاطین کے تصرف، باطل کی آمیزیں، یہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان تمام چیزوں سے وہ صحیفے کیا ہیں؟ بالکل پاکیزہ ہیں۔ یا پاکیزہ کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان صحیفوں کی تلاوت جو ہے وہ بے وضو اور ناپاک آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ باوضو آدمی اور پاک آدمی ہی لوگ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ان کو چھو سکتے ہیں۔
فیہا کتب قیمہ. کتب کتاب کی جمع ہے یا اس کا معنی لکھی ہوئی چیز یا معنی حکم. قیمہ بمعنی مستقیمہ یعنی کہ درست ٹھیک ٹھاک بات، صحیح بات، مضبوط بات. مقصد یہ ہوگا کہ ان صحیفوں کے اندر، ان صحیفوں میں مضبوط احکام الہی ہے جو قیامت تک قائم و دائم رہیں گے، سدا سلامت رہیں گے. یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان صحیفوں کے اندر درست اور سچے احکامات ہیں جن کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ سچے ہی رہیں گے. آخری آیت ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. تفرق سے اختلاف و انکار مراد. مقصد اب اس آیت کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ کی نبوت کے اوپر متفق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے شدت سے منتظر بھی تھے، بلکہ جب کفار سے مقابلہ ہوتا تو نبی آخر الزمان کا واسطہ دے کر وہ اللہ تعالیٰ سے فتح بھی مانگتے تھے. یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے. ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے. انہوں نے اپنے صحیفوں میں، اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی کا ذکر پڑھ چکا تھا. لیکن بڑی عجیب بات کہ جب وہی نبی جن کا وہ تذکرہ اپنی کتابوں کے اندر اپنے بڑوں سے سن چکے تھے، جب وہ آئے تو ان کو ماننے کے بجائے یہ لوگ کیا ہو گئے، یہ ان سے متفرق ہو گئے. کچھ نے مانا، کچھ نے نہ مانا. بٹ جنہوں نے مانا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو آگے آ رہا ہے ان کے گولڈ میڈل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پہنا دیا. اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب جیسی صورتوں کو نازل کر دیا. تو اس لیے یہ وہی نبی تھے جن کا وہ شدت سے منتظر تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ نبی آئے تو آنے کے بعد یہ لوگ ان پر ایمان لاتے، ان کا اقرار کرتے، ان کی باتوں کو اقرار کرتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.